بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب اللہ کے فضل و کرم سے خیر و عافیت سے ہوں گے اور ایمان کی بہترین حالتوں میں ہوں گے۔ آج ہم کتاب سنن نبی داؤد کا سبق نمبر 47 پڑھیں گے، یعنی کہ باب الاشربہ کا 7واں حصہ۔ تو اسی کے ضمن میں ہم نے پہلے مختلف عنوانات کو پڑھا، تو آج بھی شراب کے برتنوں کے بیان میں مختلف احادیث کو تفصیل کے ساتھ پڑھیں گے۔ حدیث کی عبارت دیکھیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وبه قال حدثنا وهب بن بقية عن نوح بن قيس قال حدثنا عبد الله بن عون عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لوفد عبد القيس أنهاكم عن النقير والمكير والهنتم والدباء والمزادة المجبوبة ولكن اشرب في سقائك وأوكِ۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وفد عبد القیس سے فرمایا کہ میں تمہیں نقیر لکڑی کا برتن، مکیر روغنی برتن، ہنتم اور دبا سے منع کرتا ہوں، اور ایسے مشکیزے سے جس کے نیچے بند نہ ہو، لیکن تم اپنے اس مشکیزے میں پیا کرو اور اس کا منہ بند کر دیا کرو۔ حدیث میں یہ جو ذکر کیا گیا والمزادۃ المجبوبۃ، تو مجبوبہ یعنی سر کٹا ہوا مشکیزہ، یعنی ایسا چمڑے کا بنا ہوا برتن جس کا لٹکا ہوا حصہ کاٹ دیا جائے تاکہ اس میں ہوا کا گزر نہ ہو سکے۔ اس میں پانی یا جو بھی شراب ہو وہ بدمزہ اور بدبودار ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ پھر آگے فرمایا وَلَكِنْ اِشْرَبْ فِي سِقَائِكَ وَأَوْكِ، لیکن اپنی مشت یعنی اپنے چمڑے کے برتن سے پیا کرو اور اس کے منہ کو بند رکھا کرو۔ مطلب یہ تھا چمڑے سے بنے ہوئے برتن میں کوئی خرابی پیدا ہو جائے یا پانی زیادہ دیر تک رہ کر باسی ہو جائے تو پتہ چل جاتا ہے، لیکن مٹی کے برتنوں میں ہوا نہیں جاتی، اور زمانہ جاہلیت میں لوگ ان میں شراب سازی کے عادی تھے، شراب بنانے کے عادی تھے۔ ممکن ہے ان میں پانی ڈالے یا نبیذ بنائے تو پرانے بچے کچے اثرات اس میں داخل ہو جائیں، تو اس وجہ سے اس سے منع کیا گیا۔ اگلی حدیث کی عبارت دیکھیے، وبه قال حدثنا مسلم بن ابراہیم قال حدثنا ابان قال حدثنا قتادة عن اکرمۃ وسعید بن المسیب عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فی قصۃ وفد عبد القیس قالوا فیما نشرب یا نبی اللہ، فقال نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علیکم بأسقیۃ الأدم التي یلاث علی افواہہا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے وفد عبد القیس کے واقعے میں مروی ہے کہ وفد عبد القیس کے لوگوں نے کہا کہ اے اللہ کے نبی، ہم کن برتنوں میں پانی وغیرہ پیا کریں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چمڑے کے ان برتنوں میں جن کے منہ پر بند باندھا جاتا ہے۔ اس سے مراد مشکیزیں ہیں۔ یہاں پر مشکیزے کا منہ جو باندھنے کا ذکر ہے تو وہ اس لیے ہے کہ شاید منہ باندھنے سے اگر اس میں ترشی پیدا ہو تو گیس سے وہ پھول جاتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ اس میں ترشی آ گئی ہے، مطلب کہ اب اس کا پینا جائز نہیں ہے۔ اگلی حدیث کی عبارت دیکھیے، وبه قال حدثنا وهب بن بقية عن خالد عن عوف عن أبي القموس زيد بن عليش قال حدثني رجل كان من الوفد الذين وفدوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم من عبد القيس يحسب عوف أن اسمه قيس بن النعمان، فقال لا تشربوا في نكير ولا مزفة ولا دباء ولا ہنتم واشربوا فی الجلد الموکع علیہ فإن اشتد فاکسروہ بالماء فإن أحیاکم فأحرقوہ۔ ابی قموس زید بن علی فرماتے ہیں کہ قبیلہ عبد القیس کے جو لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وفد کی صورت میں گئے تھے، ان میں سے ایک آدمی نے مجھ سے بیان کیا کہ اوف راوی کا خیال ہے کہ ان کا نام قیس بن نعمان تھا
کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگ نقیر، مزفت، دبا اور ہنتم میں نہ پیا کرو، اور چمڑے کے برتن، مشکیزے وغیرہ میں پیا کرو، اور اگر اس میں سے کچھ جوش وغیرہ پیدا ہو جائے تو اس جوش کو مزید پانی کے ذریعے کم کرو، لیکن اگر پھر بھی شدت غالب رہے تو اسے بہا دو۔ تو دیکھیے حدیث میں یہ جو آیا ہے فَإِنِ اشْتَدَّ فَاكْسِرُوهُ بِالْمَاءِ، تو اس حدیث سے حنفیہ کے مسلک کی تائید ہوتی ہے، اس لیے کہ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ خمر اور بقیہ اشربہ مسکرہ کے حکم میں فرق ہے، اس لیے کہ حقیقی خمر پانی ملانے سے ناپاک ہوتی ہے، نہ اس کا پینا جائز ہو سکتا ہے، اس لیے کہ ناپاک چیز پانی ملانے سے پاک نہیں ہوتی، بخلاف نبیذ مصغر کے کہ اگر اس میں شدت آ جائے اور نشہ پیدا ہو جائے تو ان کو اصلاح کے بعد پینا جائز ہے۔ تو معلوم ہوا کہ ان کی حرمت لعینہا نہیں ہے بلکہ اسی وقت ہے جب وہ حد تک پہنچ جائیں، یعنی کہ اس میں نشہ پیدا ہو جائے یا شدت کی حد تک پہنچ جائے، بخلاف خمر کے اس کی حرمت جو ہے وہ لعینہا ہے۔ پھر آگے فرمایا فَإِنْ أَعْيَاكُمْ فَأَحْرِقُوهُ، کہ پس اگر وہ تمہیں تھکا دے یعنی درست نہ ہو سکے، پانی ملانے سے بھی صحیح نہ ہو سکے تو پھر اسے بہا دو، مطلب کہ پھر اس کا پینا جائز نہیں رہے گا، اس لیے اس کو ضائع کر دینا ضروری ہے۔ اگلی حدیث کی عبارت دیکھیے وَبِهِ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ بَذِيمَةَ قال حدثني قيس بن حبتر النعشلي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أن وفد عبد القيس قالوا يا رسول الله فيما نشرب قال لا تشربوا في الدباء ولا في المزفة ولا في النقير وانتبذوا في الأسقية قالوا يا رسول الله فإن اشتد في الأسقية قال فصبوا عليه الماء قالوا يا رسول الله فقال لهم في الثالثة أو الرابعة أحرقوه ثم قال إن الله حرم علي أو حرم الخمر والميسر والكوبة قال كل مسكر حرام قال سفيان فسألت علي بن بذيمة عن الكوبة قال الطبل۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ عبد القیس کے وفد نے کہا کہ یا رسول اللہ ہم کس میں پیا کریں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگ دبا میں نہ پیا کرو اور نہ ہی مزفت میں اور نہ ہی نقیر میں اور نمیز بنایا کرو مشکیزوں میں۔ وہ کہنے لگے کہ یا رسول اللہ اگر مشکیزے میں اس نبیز کے اندر شدت اور جوش پیدا ہو جائے تو فرمایا کہ اس میں پانی ڈال دو۔ وہ کہنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 2-3 مرتبہ یہ بات کہی تو آپ نے تیسری یا چوتھی مرتبہ فرمایا اسے بہا دو، پھر فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے مجھ پر حرام کر دی ہے یا مجھ پر حرام کر دی گئی ہے شراب، جوا اور باجا وغیرہ، اور فرمایا کہ ہر نشہ آور چیز حرام ہے۔ سفیان کہتے ہیں کہ میں نے علی بن بزیمہ سے کوبا کے بارے میں دریافت کیا تو انہوں نے کہا کہ باجے کو کہتے ہیں۔ تو اس حدیث سے معلوم ہوا کہ نبیذ کا استعمال صرف اس وقت تک درست ہے جب تک کہ اس میں تیزی سے جھاگ نہ اٹھنے لگے، اگر اس میں تیزی سے جھاگ اٹھنے لگے تو اس کا استعمال جائز نہیں ہے۔ پھر حدیث میں کوبا کا لفظ استعمال کیا گیا جس کے معنی شطرنگ، ڈگڈگی کے بھی آتے ہیں، لیکن یہاں پر علی بن بذیمہ کی تفسیر کے مطابق کوبا کا ترجمہ ڈھول یا باجے سے کیا گیا ہے۔ اب یہ جو حدیث میں کہا گیا کہ نبیذ بنایا کرو مشکیزوں میں، تو وہ اس لیے کہ مشکیزے میں ڈالے ہوئے رس میں یہ شدت کسی ذرے کی، خامرے کی آمیزش کے بغیر فطری طور پر پیدا ہوتی تھی، اس لیے اس کے اندر پانی ملا کر پینا جائز ہو جاتا تھا، لیکن اگر پانی ملانے سے بھی اس کی شدت نہیں گئی تو پھر جائز نہیں۔ پھر یہاں پر تیسری یا چوتھی بار پوچھنے سے جو ذکر کیا گیا تو اس سے پتہ چلا کہ وہ غیر معمولی شدت ہے،
جو زیادہ وقت گزرنے کے ساتھ پیدا ہوتی ہے۔ پھر یہ بات بھی یاد رکھیے کہ جہاں شراب ایک مادی مشروب ہے وہ حرام ہے کیونکہ عقل پر پردہ ڈال دیتی ہے، وہاں موسیقی ایک صوتی چیز ہے جو کہ بھلے انسان کی عقل پر پردہ ڈال دیتی ہے۔ اسی طرح آلات موسیقی میں سے ایک ڈھول بھی ہے جو حرام ہے، باجا ہے وہ بھی حرام ہے۔ ہاں البتہ دف جو ہے اس کی اجازت ہے، وہ حلال ہے۔ دف یعنی کہ جس پر ایک طرف سے چمڑا ڈالا جاتا ہے، چمڑا سلائی کر دیا جاتا ہے اس کے ایک طرف اور دوسری طرف سے خالی ہوتا ہے، اسے ہاتھ سے بجایا جاتا ہے۔ اگلی حدیث کی عبارت دیکھیے، وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا اسماعيل بن سميع قال حدثنا مالك بن أمير عن علي قال نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدباء والهنتم والنقير والجيعة۔ مالک بن عمر اور علی سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں منع فرمایا کہ دبا، ہنتم، نقیر اور جو سے کشید کی ہوئی شراب سے جو کا جوش دیا ہوا پانی استعمال کرنا جائز ہے، لیکن اگر اس میں کسی طرح نشے کے اثرات کا اندیشہ ہو تو پھر حلال نہیں ہے۔ ہمارا آج کا سبق یہاں مکمل ہوا، انشاءاللہ اگلے سبق کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔